واقعہ کربلا، اس کے حقائق کیا ہیں اور جو معروف ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت علی ہی ایک ہی تھے جن کو بننا چاہیے تھا اور وہ بن گئے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پہلے میرے بھائی عثمان کا قصاص ہوگا، اس کے بعد میں آپ کی بیعت کروں گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم 6 مہینے ان کی خلافت رہتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے امت 2 اچھی نہیں لگتی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں دستبردار ہوتا ہوں حضرت معاویہ کے حق میں، وہ خلیفہ بن جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہو سکتا ہے امت پر تو وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشورے کے بعد یہ خیال بنا کہ بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہیے تاکہ امت دوبارہ 2 نہ ہو، اور اگر میں کسی اور کو بناتا ہوں تو دوبارہ اختلاف سارا اٹھا سکتا ہے۔ 2 صحابہ کرام زیادہ کھل کر سامنے آئے جنہوں نے یزید کی مخالفت کی کہ یہ باپ کے بعد بیٹا ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کوئی پارٹی بھی کافر نہیں تھی اور ان کی چپکلش کوئی کفر اسلام کی چپکلش نہیں تھی، بلکہ ایک غلطی، سیاسی غلطی کی اصلاح کی کوشش تھی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، عملی طور پر مقابلے میں آئیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو۔ چند نہتے مٹھی بھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کے مقابلے میں فوج تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے اور ہمارے خط ان کے پاس ہیں، اور اگر زبانی بھی انہوں نے بتا دیے کہ فلاں فلاں نے مجھے خط لکھا تھا تو وہ سارے کٹیں گے۔ ان ظالموں نے مدعا غائب کرنے کے لیے اور وہ گواہی ختم کرنے کے لیے جن کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ سکتی تھی، انہوں نے نواسہ رسول اور خانوادہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ صاف کیا۔ اللہ تمام اس واقعے کے ذمہ داران کو غارت کرے، رب ذوالجلال ان کو وہ سزا دے جس کے وہ حقدار بنتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا، اس کے حقائق کیا ہیں اور جو معروف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کی خلافت برحق ہے، وہ جنتی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، ان کی بہت شان ہے۔ اور جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں باقی تو دستبردار ہو گئے تھے، تو آخر میں 2 ہی بچے تھے، ایک حضرت عثمان تھے اور ایک حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت علی ہی ایک ہی تھے جن کو بننا چاہیے تھا اور وہ بن گئے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پہلے میرے بھائی عثمان کا قصاص ہوگا، اس کے بعد میں آپ کی بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھائی میرے ہاتھ مضبوط کرو، میں آپ کے ساتھ مضبوط ہو کر ہم ان خاندانوں پر ہاتھ ڈالیں گے جن کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ یہ بات چلتی رہی اور اس میں 2 ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، ان کو لوگ طعنے دیتے تھے کہ آپ نے بیعت کر رکھی ہے اور آپ ان کے ساتھ ہو اور امیر المومنین کا قصاص نہیں ہو رہا۔ وہ گئے حرمین میں، وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لائے کہ حضرت معاویہ آ نہیں رہے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، تو ہم ہی ان کے ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو کر قصاص لے لیں، اور قصاص کے بعد حضرت معاویہ بھی بیعت کر لیں گے تو امت مسلمہ ایک ہو جائے گی۔ لیکن ان بلوائیوں نے دونوں گروہوں میں گھس کر فائرنگ شروع کی، جس سے ان کے آپس میں چپکلش ہو گئی، اور اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔
اس کے بعد یہی بلوائی پیچھے پڑ گئے کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، تو اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امت میں دو گروہ چلتے رہے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم نے شہید کر دیا، مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا۔ ان کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، اور وہ 6 مہینے ان کی خلافت رہتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے امت دو اچھی نہیں لگتی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں دستبردار ہوتا ہوں حضرت معاویہ کے حق میں، وہ خلیفہ بن جائیں، ہمارے حقوق کا خیال کریں تاکہ امت ایک ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہو سکتا ہے امت پر تو وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خلافت ایک ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب میرے بعد کس کو ہونا چاہیے۔ اس کو بڑے بڑے سینئر لوگ صحابہ کرام میں موجود تھے، ان کا خیال یہ تھا، مطلب میرا خیال ان کے خیال کے موافق نہیں، اور کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مشورے کے بعد یہ خیال بنا کہ بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہیے تاکہ امت دوبارہ دو نہ ہو، اور اگر میں کسی اور کو بناتا ہوں تو دوبارہ اختلاف سارا اٹھا سکتا ہے، اگر اس کو بناتا ہوں تو امت ایک رہے گی۔ یہ ان کا خیال تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت ہو گئی، اور بہت زیادہ لوگوں نے صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ 2 صحابہ کرام زیادہ کھل کر سامنے آئے جنہوں نے یزید کی مخالفت کی کہ یہ باپ کے بعد بیٹا ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہو اور انہوں نے کھل کر اظہار نہ کیا ہو، لیکن 2 صحابی ایسے تھے جنہوں نے کھل کر مخالفت میں نہ صرف اپنا اظہار کیا بلکہ عملی طور پر بھی میدان میں آ گئے۔ ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، انہوں نے حرمین میں اپنی حکومت قائم کی اور کہا کہ باپ کے بعد بیٹا یہ سیاسی غلطی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ سیاسی طور پر غلط ہے، یہ خلافت ڈی ٹریک ہو رہی ہے، اور انہوں نے مکہ حرمین کے علاقے سے اپنے باپ کے پایا تخت کوفہ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ کوفہ میں ان کے ظاہر سی بات ہے حمایتی بہت زیادہ موجود تھے، وہاں پایا تخت تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے خط بھی لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو پوری فیور دیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، آپ سے وفا کریں گے۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے عملی طور پر جس کو وہ غلطی سمجھتے تھے اس کی اصلاح کی عملی کوشش کی، ایسے ہی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے اس غلطی کی اصلاح کی عملی کوشش کی۔ دونوں طرف صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام تھے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام، اور ادھر یزید کے ساتھ بھی بہت زیادہ صحابہ کرام تھے، اور کوئی پارٹی بھی کافر نہیں تھی، اور ان کی چپکلش کوئی کفر اسلام کی چپکلش نہیں تھی، بلکہ ایک غلطی سیاسی غلطی کی اصلاح کی کوشش تھی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، عملی طور پر مقابلے میں آئیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو صحابہ کرام نے کوفہ جانے سے منع کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے تیسرے لوگوں نے، میں چونکہ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منع کیا۔ اگر یہ ایسا ہوتا کہ کفر اسلام کا مارکہ ہے تو کوئی صحابہ بھی کسی کو منع نہیں کرتے کفر اسلام کے مارکے میں شرکت کرنے سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک غلطی کی اصلاح کی کوشش ہے اور ہمیں یہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، اس لیے آپ مت جائیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو میں چیک کر لیتا ہوں ان کی وفا۔ انہوں نے ان کو پوچھا
انہوں نے خط میں جواب دیا کہ نہیں ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ انہوں نے مزید چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر چیک کیا کہ واقعتاً لوگوں میں بڑی گرمجوشی ہے اور وہ پورا مکمل تعاون اور وفا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھ دیا کہ جناب آپ آ جائیں، جو انہوں نے خط میں لکھا تھا ویسی ہی ان کی عملی صورتحال ہے۔ جیسے انہوں نے خط لکھا ہے پیچھے سے وقت کے حکمران کا دباؤ آیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل پکڑ لیے گئے ہیں اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ رپورٹ جو آئی تھی وہ رپورٹ آ چکی ہے، اس پرانی رپورٹ کی بیس پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما چل پڑے ہیں، جبکہ حالات بدل چکے ہیں۔ راستے میں رپورٹ آ گئی، اطلاع آ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والوں نے کوئی وفا نہیں کی ہے۔ اب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کفر اسلام کے مارکے سے شیر کا بچہ ہے، اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، کبھی بھی واپسی کا ارادہ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں وہ نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ لوگوں نے وفا نہیں کی ہے، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا رہے تو ہم تو پھر بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے وفا کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہو تو میرے پیچھے رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے، میرے بھیجنے پر وہ گئے تھے اور میں پیچھے چلا جاؤں اور آپ لوگ آگے جاؤ، میں ابھی پھر چلتا ہوں۔ تو دیکھیں پہلے اس سیاسی غلطی کی اصلاح کی نیت سے جا رہے تھے، اس کے بعد اب ایک بات اور شامل ہو گئی ہے کہ مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو کوفہ میں دور ہی ان کو روک لیا گیا ہے، اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جو کربلا ہے وہ کوفہ اور دمشق شام روڈ پر واقع ہے، وہ حرمین سے کوفہ جانے والی روڈ پر واقع نہیں ہے۔ تو وہاں سے ان کو کوفہ جانے نہیں دیا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں شام روڈ پر، اور وہاں ان کو روک لیا گیا ہے اور وہاں پر ان سے بات ہوئی ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر میں آگے نہیں جا سکتا تو پھر میری تین باتیں ہیں، یا تو مجھے کفر اسلام کے مارکے والے محاذ پر بھیج دو، میں وہاں جا کر کے کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، یا پھر مجھے واپس حرمین جانے دو، اور تیسری بات یہ کہ آپ کو بھیجا ہے یزید نے تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے خود بات کر لوں گا۔ تو انہوں نے یہ تینوں آپشن قبول نہیں کیے اور ان کو ہر طرف سے بند کر کے ظالمانہ طور پہ شہید کیا ہے۔ یہ بہت ہی دل گداز مارکا ہے اور اس میں چند مٹھی بھر لوگ تھے اور مقابلے میں وہاں وہ علاقے کی فوج تھی، اور وہاں مارکا جتنا بھی سخت ہوا ہو اس میں اتنے دن نہیں لگتے جتنے بیان کرنے والے لگاتے ہیں۔ تو ان کو مظلومانہ طور پہ وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اختصار کے ساتھ کربلا کا واقعہ ہے۔ تو اگر وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے یزید کے پاس، تو ان کو یہ آپشن دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ۔ اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ مارکا جو کوفیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کفر اسلام کا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ مجھے اسلام کے محاذوں پہ، اسلام کی سرحدوں پر بھیج دیں تاکہ وہاں جا کر میں کفر سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مارکا ایک اصلاح کا مارکا تھا اور اصلاح ہونے نہیں جا رہی، اس لیے مجھے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے یا محاذ پہ چلے جانا چاہیے، یا پھر جس کے ساتھ جھگڑا ہے، جس کے بھیجنے پر آپ لوگ آئے ہو، میں اس کو جا کر خود مل لیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اپنی ڈیل کر لیتا ہوں۔ اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مجھے یہاں بند کر کے شہید کرنا چاہ رہے ہیں ان سے یزید کو ملنا زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے یہ آپشن پیش کیا۔ اگر وہ سمجھتے کہ یزید کو ملنے سے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے تو پھر یہیں رہ جانا چاہیے، تو پھر وہ یہ شرط ان کے سامنے قطعاً پیش نہ کرتے، بلکہ وہ ان کے ساتھ لڑنے کو ہی زیادہ پسند کرتے۔ تو بہر صورت چند نہتے مٹھی بھر وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان کے مقابلے میں فوج تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے اور ہمارے خط ان کے پاس ہیں
اور اگر زبانی بھی انہوں نے بتا دیے کہ فلاں فلاں نے مجھے خط لکھا تھا تو وہ سارے کٹیں گے۔ ان ظالموں نے مدعا غائب کرنے کے لیے اور وہ گواہی ختم کرنے کے لیے جن کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ سکتی تھی، انہوں نے نواسہ رسول اور خانوادہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ صاف کیا۔ اللہ تمام اس واقعے کے ذمہ داران کو غارت کرے، رب ذوالجلال ان کو وہ سزا دے جس کے وہ حقدار بنتے ہیں۔ ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور ایسی تاریخی اور ضعیف روایات کی بنیاد پر کہ اس کا ذمہ دار کون کون تھا، میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون کون اس کا ذمہ دار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ کروٹ جنتیں دے، اعلیٰ ترین مقامات دے، اور رب ذوالجلال لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور جو ظالم تھے، جن ظالموں نے ان کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا، ان ظالموں کو اللہ غارت کرے اور ان کو وہ سزا دے جس کے وہ حقدار بنتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں بیٹھ کر نومینیٹ کریں اور یہاں بیٹھ کر گالیاں دینا شروع کریں، اس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے کہ جس کو گالیاں دی جائیں اگر وہ حقدار نہ ہوا تو قیامت والے دن ہمیں وہ سارے بدلے دینے پڑیں گے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ بہت دلگداز معرکہ اور بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور یہ بہت ہی ظلم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا میں نے دعا کی اور جیسے ان پر بد دعا کی، اللہ اس کو قبول کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا معیار، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور وہ آپ کی دنیا سے چلے جانے پر وحی کا سلسلہ بند ہوا، ان دو کے بیچ میں جو اسلام آیا ہے وہ ہمارا دین ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ حق پر ہے اور وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ باطل پر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ قیامت والے دن ان کو پکارے گا، اور فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ یہ ہے کوسچن پیپر کہ تم نے میرے رسولوں کی دعوت کا، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات جو انہوں نے بیان فرمائے تھے اس کا تم نے کیا جواب دیا تھا۔ انہوں نے جو کہا تھا کرنے کا تم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، انہوں نے جو منع فرمایا تھا تم باز آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ یہ کوسچن پیپر ہے قیامت والے دن۔ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے اپنے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، اور جو اس پر عمل کرے اور ان کے فرامین کو جو حکم دیے تھے ان پہ عمل کرے، جس سے منع کیا تھا اس سے باز آ جائے، وہ حق پر ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل یہ کہا جا رہا ہے، ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، اپنی پیچ پر کھیلنے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ کربلا کے واقعے میں تم اس پارٹی کے ساتھ ہو یا اس پارٹی کے ساتھ ہو۔ اگر تم اس پارٹی کے ساتھ ہو تو تم حق پر ہو، اگر اس پارٹی کے ساتھ ہو تو تم باطل پر ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان بھی جو ظالم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم تھے ان کے ساتھ کوئی بھی ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے ساتھ ہو۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جن کو ہم ظالم قرار دیتے ہیں تم بھی اس کو مانو اور تم اس کے ساتھ اس پر لعن طعن کرو اور اس کی برائی کرو تو تم حق پر ہوگے، اور اگر تم لعن طعن نہیں کرتے تو تم حق پر نہیں ہوگے۔ یہ نئی پیچ تیار کر کے مسلمانوں کو اس پر کھیلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ اسلام اس واقعے سے، اس دلگداز واقعے سے آدھی صدی پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 51 سال بعد ہوا ہے، اور جو اسلام تھا وہ آدھی صدی پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور جو اس واقعے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں وہ سارے اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کے منع کردہ چیزوں سے رک کر باز آ کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو قیامت تک کے لوگ اسی پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، انہی فرامین پر عمل کر کے
انہی منہیات سے باز آ کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہے معیار حق۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، بے پریشانی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور علماء کہلوانے والے بھی وہ اس پچ پر آ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم حسینی ہو کہ یزیدی ہو، یہ جناب فلاں حسینی ہے اور یہ یزیدی ہے۔ یہ پچ نہیں ہے، یہ معیار حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے اور وہی قیامت تک معیار ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلگداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مظلوموں کو اعلیٰ جنت عطا فرمائے اور ظالموں کو غارت کرے، لیکن قیامت والے دن ماذا اجبتم المرسلین یہ کویشچن پیپر ہے، اور آپ کو اس کویشچن پیپر کی تیاری کروائی جا رہی ہے جو رب نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے جو اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔